الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے بعض ایسی چیزیں دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہے جو بظاہر دیکھنے میں بہت ہی معمولی اور چھوٹی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کی افادیت بہت ہی زیادہ اور اس کے منافع کا فائدہ پہنچانے کا دائرہ بہت ہی کشادہ اور وسیع ہے۔ اس کو ہم ایک حصی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ برگد یعنی بڑ کا درخت، اس کا بیج دیکھنے کے اندر چھوٹا سا اور معمولی ایک رائی اور خشخاش کے دانے کے برابر ہوتا ہے، لیکن قدرت کی کرشمہ سازی سے جب وہ اگ کر تناور درخت بن جاتا ہے تو اس کے تلے سینکڑوں انسان فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے سائے تلے راحت اور اطمینان حاصل کیا کرتے ہیں۔ یہی مثال بالکل مکاتب اسلامیہ کی ہے کہ دیکھنے کے اندر چھوٹے اور معمولی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے افادیت اور فائدہ پہنچانے کا دائرہ بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ ان سے چند افراد ہی نہیں بلکہ بہت بڑی قومیں دینی اور روحانی اور ایمانی راحت حاصل کیا کرتی ہے، اس لیے کہ مکاتب کے اندر ایمان اور قرآن کی بنیادی اور ضروری تعلیم دی جاتی ہے، لہذا یہ ایمان اور روحانی تعلیم کے مرکز معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان کی بنیادیں رکھی۔ مغلیہ سلطنت کا جب زوال ہوا ہندوستان کے اندر تو ہمارے اکابر نے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور بقا کے خاطر سب سے پہلے تو انگریزوں کے ساتھ تحریک جہاد شروع کی، مگر بدقسمتی سے اس میں فائدہ حاصل نہ ہو سکا، تو اکابر نے مسلمانوں کی ایمان اور قرآن کی حفاظت کے خاطر پورے ہندوستان کے اندر مکاتب کی جال بچھا دی اور الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ یہ الہامی اور تجدیدی کارنامہ بنیادی طور پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے کسی عمل کے اوپر اعتماد نہیں سوائے ایک عمل، یعنی ہندوستان کے اندر جو ہم نے مکاتب کی باغ ڈور ڈالی ہے اس سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اس سے مکاتب کی اہمیت اور افادیت بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نے اپنی زندگی میں کتنے ہی کارہائے خیر عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہوں گے، لیکن حضرت نے سب کو نظر انداز کیا اور اپنی مغفرت کا ذریعہ اور سبب مکاتب کے قیام کے اندر منحصر فرمایا۔ اسی طرح شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سے بھی مکاتب کی اہمیت ہمیں بخوبی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت جب مالٹا کی جیل سے رہائی پا کر ہندوستان آئے
تو ایک بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی سلاخوں کے پیچھے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے اسباب کے اندر غور و خوض کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اندر دو کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری قرآن کریم سے بے توجہی، قرآنی تعلیم سے دوری، اور دوسری باہمی اختلاف۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جگہ جگہ قرآنی تعلیم کے مکاتب قائم کریں اور باہمی اتفاق پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ہی اہم کام ہے، یہ بہت ہی فائدہ پہنچانے والا کام ہے۔ علاوہ ازیں اس کے اندر کوئی معمولی چیزوں کی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ مقاصد دین یعنی دین اور ایمان اور قرآن کی بنیادی تعلیم اس میں سکھائی اور سمجھائی جاتی ہے۔ مکاتب کی تعلیم کے اندر، اس کے نصاب کے اندر، اس کے اصول کے اندر تین چیزیں بنیادی طور پر داخل ہے۔ نمبر 1 کلمات اور دعائیں، نمبر 2 کتابی تعلیم، اور نمبر 3 قرآن کریم۔ سب سے پہلے بچوں کو کلمات اور روزمرہ کی ضروری دعائیں سکھائی اور سمجھائی اور یاد کرائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ مکتب کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے ننھے منھے بچے ہی ان دعاؤں کو یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو لوگ مکتب کی تعلیم سے محروم رہتے ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد بھی ان دعاؤں اور کلمات سے واقف نہیں ہوتے، ان کو وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب کی تعلیم کی برکت سے ان کلمات اور دعاؤں کو بچپن میں ہی یاد کر لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مکاتب کے اندر اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیم پر مشتمل، اسی طرح عقائد اور مسائل کی تعلیم پر مشتمل کتابیں پڑھائی اور سمجھائی جاتی ہے، جس کے بھی بے شمار فائدے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچے کے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے اور وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے فائدے کے اندر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب 2001 کے اندر کچھ بوجھ کے اندر زلزلہ پیش آیا اور بہت سی تنظیموں نے وہاں پر لوگوں کی مدد کی، تو اسی طرح ایک غیر مسلم تنظیم نے مسلمانوں کے علاقوں کے اندر کھانے پینے کی اشیاء اور بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ کا انتظام کیا۔ جب یہ چیزیں ان بچوں کو دی گئی تو ان سے یہ بات کہلوانے کی کوشش کی گئی کہ آپ کہو کہ ہمارے ان معبودان باطلہ نے، ہمارے ان معبودوں نے یہ چیزیں آپ کو دی ہے، ہمارے گاڈ نے، ہمارے کرتا دھرتا نے یہ چیزیں آپ تک پہنچائی ہے، آپ کے لیے تیار کی ہے، آپ کو عطا کی ہے۔ بچے چونکہ مکتب کے اندر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، لہذا فوراً انہوں نے یہ چیزیں لینے سے بھی انکار کر دیا اور ان کے سکھا ہوئے کلمات کا تلفظ کرنے سے پڑھنے سے بھی وہ بچے رہے۔ جب ان جماعت کے لوگوں نے اس کے متعلق تحقیق کی کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو برابر بات چیت کرنے کا لحاظ نہیں ہے، وہ اتنی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہیں، جب انہوں نے تحقیق کی، ان سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مدرسے مکاتب کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پر ان کے استاد ان کو سکھاتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ انہی کتابوں کی اور عقائد کی تعلیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو ان فتنوں سے ان بچوں کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح اس کے بعد قاعدے میں حروف قرآنی کی شناخت اور صحیح ادائیگی کے مراحل سے گزار کر مکاتب کے اندر قرآن کی تعلیم چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے فضائل تو احادیث کے اندر بے شمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم قرآن کی نسبت خود اپنی طرف قرآن کریم میں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن،
وہ رحمانی ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی۔ اسی لیے ہم اپنے بعض اکابر کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے شیخ الکل تھے، جبال العلم تھے، اس کے باوجود انہوں نے تعلیم قرآن اور تعلیم صبیان کے اندر اپنی زندگی کو صرف کیا۔ انہی میں سے ایک حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ اپنے وقت کے جید مفسر اور محدث تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید تھے۔ قرآن اور حدیث کے علم کے اندر ان کو ید طولہ بڑی مہارت حاصل تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر اپنی پوری زندگی تعلیم قرآن کے پیچھے کھپادی لگا دی۔ جب ان سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ تعلیم قرآن کو اپنا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کے بعد سے یہ ارشاد نے مجھے یہیں بٹھا رکھا، یعنی میں نے اپنی زندگی کو اسی کام میں لگائے رکھا۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ جو بھی اس کام کے پیچھے لگے گا وہ بہترین ہے، سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا ہو۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کے اسباب اور ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم اور مغفرت سے ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ وہ بھی اس کی برکت سے اللہ کی مغفرت کے اندر، اللہ کے فضل و کرم میں داخل ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، من علم ابنہ القرآن نظرا غفر له ما تقدم وما تأخر، کہ جس نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن سکھایا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص خود پڑھاتا نہیں بلکہ وہ پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے، پڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ والدین ہے، مدرسے کے متولی اور محتمم حضرات ہے، یہ لوگ خود پڑھاتے نہیں مگر پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی تعلیم کی برکت سے ان کی بھی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ کے تاثیر کے تحت بعض واقعات نقل کیے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ ایک قبر پر سے گزر ہوا۔ حضرت کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شخص عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے۔ دوبارہ کچھ دنوں کے بعد اس قبر کے پاس سے گزر ہوا تو اللہ کی طرف سے کشف کے ذریعے بتلایا گیا کہ اس کی قبر کے اندر رحمت کے فرشتے ہیں اور اس کی قبر سے عذاب کی تاریکی کو دور کر دیا گیا ہے اور قبر کے اندر مغفرت کا نور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا تعجب ہوا، اس کی وجہ دریافت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ جس وقت اس بندے کا انتقال ہوا تھا یہ بڑا گنہگار تھا، جس کی وجہ سے وہ عذاب قبر کے اندر مبتلا تھا، اور اس وقت اس کی بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی۔ کچھ دنوں بعد وضع حمل ہوا اور بچہ دیکھتے دیکھتے سیکھنے کی عمر تک، پڑھنے کی عمر تک پہنچا تو گھر والوں نے اس کا داخلہ مکتب میں کرا دیا۔ استاد نے جب پہلے ہی دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اور اس بچے نے اپنی زبان سے اللہ کا نام لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے باپ کے اوپر جو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا تھا حیا اور شرم آئی۔ اللہ کو اس بات سے شرم آئی کہ اس کا بیٹا تو زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب کے اندر مبتلا پا رہا ہوں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس سے عذاب کو ہٹانے کا حکم دیا۔ میرے دوستو، انہی حقائق، واقعات اور فضائل سے مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور افادیت بخوبی ثابت ہوتی ہے اور معلوم ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی قدر دانی کریں، ہم اپنی جان کے ذریعے
اپنے مال کے ذریعے، اپنے اوقات کے ذریعے اس کے اندر وقت کو لگائے، اپنی ذات کو خرچ کرے۔ ہم اگر دینی علم سے ناواقف ہے تو خود اس سے فائدہ اٹھائے، ان مدارس سے اور مکاتب سے فائدہ اٹھائے، اور ہم نے سیکھ لیا ہے اور ہمارے گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مکاتب سے دور ہے تو ان کو بھیجنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے ان کی قدردانی نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری حالت بھی وہی ہو جو بڑی بڑی اسلامی مملکت کی ہوئی ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ وہ ملک جہاں پر بخاری شریف لکھی گئی، وہ ملک جہاں پر مسلم شریف لکھی گئی، اور دنیا کے اندر جہاں سے حدیث کی صدائیں پھیلی، حدیث کی روحانیت پھیلی، اور جن ممالک کے اندر تفسیر اور فقہ کی کتابیں لکھی گئی، مگر وہاں کے لوگوں نے جب دینی علم کی، دینی مکاتب اور مدارس کی اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے حالات کے اندر مبتلا کیا کہ وہ لوگ قرآن کریم کے پڑھنے، سننے اور اذان کی آواز کے سننے سے بھی محروم ہو گئے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت، ہمارے نوجوانوں کی جماعت بخارا اور سمندر کے ایک علاقے میں گئی۔ وہاں پر گئی تو ایک بڑھیا نے جب ان جماعت کے نوجوان کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان معلوم ہوتے ہو، کہ آپ لوگ مسلمان ہو؟ تو نوجوانوں نے فرمایا ہم مسلمان ہیں۔ تو اس نے ایک بات عرض کی کہ دوبارہ جب آپ کا یہاں پر آنا ہو تو میرے لیے قرآن کریم کا ایک نسخہ لے کر آنا، یعنی قرآن کریم میرے لیے لے کر آنا۔ یہ لوگ واپس روانہ ہوئے اپنے مرکز کے اوپر، اور دوبارہ جب آئے تو اس بڑھیا کے لیے ایک قرآن کریم لے کر آئے۔ جب بڑھیا نے وہ قرآن کریم کی زیارت کی، دیکھا تو اس کو اپنی آنکھوں سے اور سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح روتی رہی۔ جب اس کی ہچکیاں بند ہوئی تو اس نے واپس ان نوجوانوں سے کہا کہ 70 سال کے بعد آج میں نے 70 سال کے بعد آج میں نے قرآن کریم کی زیارت کی ہے، یعنی 70 سال سے میں قرآن کریم کی زیارت سے محروم تھی، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں قرآن کریم کی زیارت نہ کر لوں۔ اس کے بعد اس عورت نے ایک صندوق گھر میں سے حاضر کیا اور ان نوجوانوں کو پیش کیا، اس میں کچھ زیورات تھے، اور کہا میں نے منت مانی تھی کہ جو مجھے قرآن کریم کی زیارت کروائے گا، لا کر دے گا، میں اپنے یہ زیورات اس کو انعام کے طور پر عطا کروں گی۔ تو میرے دوستو، یہ حالات ان ممالک کے ہیں جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی فضائیں گونج رہی تھی، جہاں کے مراکز اور مساجد اور مکاتب آباد تھے، مگر وہاں کے لوگوں نے ان کی ناقدری کی، ان سے روگردانی کی، وہاں کے علماء اور اکابر امت کی ناقدری کی، تو وہاں کی مساجد کو استبل اور بازاروں کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اور وہاں کے لوگ اذان اور قرآن کریم کی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے۔ اور آج بھی وہاں کے اندر مکاتب کا اتنا منظم نظام ابھی بھی قائم نہیں ہے۔ ابھی بھی وہاں کا آپ دورہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے نصاب کے اندر قرآن کریم کی گنی چنی آیت ہی نصاب کے اندر، تعلیم کے اندر داخل ہے۔ جہاد کی، اسی طرح پردے کی، اسی طرح جو آیتیں ان کو مناسب نہیں لگتی ان کو انہوں نے نصاب میں سے ہٹا دیا ہے۔ اگر کوئی اس کو سیکھے اور سکھائے تو اس کے اوپر بھی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی انعام ہے کہ ہمارے اکابر نے ہندوستان کے اندر مکاتب اور مساجد کا ایک جال بچھایا، جس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ دینی علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، ہماری اولاد کو مکاتب اور مدارس کے اندر بھیجے، ان کی نگرانی کرے، صرف سرسری طور پر، رسمی طور پر تعلیم کا نظام ہم قائم نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ مدارس کی اتنی ساری ہمارے علاقے کے اندر بہتات کے باوجود بھی تعلیم جس طرح ہونی چاہیے، ہمارے بچے جس طرح اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اس کی بہت بڑی
ایک خرابی یہ ہے کہ والدین اس کی طرف توجہ جتنی دینی چاہیے دیتے نہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ فجر سے پہلے ہی اٹھا کر ان کو وضو اور غسل سے فارغ اور ناشتے سے فارغ کر دیا کرتے تھے، اور فجر کے بعد سبق یاد کرا کر مکاتب کی طرف، مدارس کی طرف ان کو بھیجنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح مغرب کے بعد بھی سبق یاد کروایا کرتے تھے، اور حاضری غیر حاضری کے متعلق بھی بعض پرس کیا کرتے تھے۔ لہذا اس دور کے اندر بہت سے بچے مکاتب کے اندر پڑھتے بھی تھے، اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے تھے، اس کے بعد مدارس دینیہ کے اندر بھی داخلہ لیا کرتے تھے، اور پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ فجر کے بعد بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، رات میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے، اور رمضان کے اندر بھی مسجد آباد ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم جب سے مکاتب کو خیر آباد کہتے ہیں، رسمی طور پر مکاتب کے اندر ہم نے جانے کا رواج بنا رکھا ہے، تو مکاتب چھوڑنے کے بعد ہم قرآن سے اس طرح دور ہو جایا کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر قرآن پڑھنا تو چاہتے ہیں مگر ہماری زبان چلتی نہیں، اور بارہا کوشش کرنے کے بعد جب ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم قرآن کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر ادھر وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکاتب کی اور مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں ہمیں اپنی اولاد کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہی ہم سے سرزد ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔